اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن مجید کے 14ویں جز میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 88 تک پڑھا تھا، آیت نمبر 89 تک۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 89 سے ہی 89 سے ہی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ اس میں تلاوت میں سورۃ الحجر تمام ہوگی اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 6 تک انشاءاللہ ہم پہلے تلاوت کریں گے اور پھر ان آیات کا جہاں تک ممکن ہوا ترجمہ اور وضاحت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 79 سے اگرچہ ہم نے تلاوت کا آغاز کیا ہے، لیکن آیت نمبر 87 سے ہم اپنے بیان کو 2 آیتوں کو تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 87 میں قرآن مجید اور بالخصوص سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اور بتحقیق یعنی یقیناً بے شک ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 7 کا لفظ ہے، آیات کا لفظ نہیں ہے۔ تو آیات کا لفظ یہاں پر مترجم نے بریکٹس میں لکھا ہے، اور یہ بریکٹس کے اندر جو لکھا گیا ہے یہ احادیث کی روشنی میں۔ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، دوبارہ تکرار کر دیں کہ شیعہ روایات اور اہل سنت دونوں کی روایات میں جو بات بتائی گئی ہے اور جو سب سے محکم بات ہے اس کے مطابق ان 7 سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات۔
بعض نے کہا ہے کہ 7 بڑی صورتیں ہیں، لیکن جس پر احادیث کے ذریعے زیادہ مضبوط دلیل قائم ہے شیعہ اور سنی دونوں میں، وہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا، اور بالخصوص پھر قرآن میں ذکر کیا سورۃ الفاتحہ کا۔ اب یہاں پہ جو توجہ کرنے والا نقطہ ہے وہ مکہ کا ماحول ہے، اسی لیے میں نے دوبارہ چاہا کہ آج اس کو مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اگلی آیت ہم تکرار کر لیں تو پھر زیادہ انشاءاللہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ آیت نمبر 88، اے رسول آپ اس سامان عیش، اس متاع سامان زندگی، دولت، مال کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان میں سے مختلف جماعتوں کو دے رکھا ہے۔ اس سے مراد کفار ہے جو مال دنیا میں بہت زیادہ تھے، مال، جائیدادیں، شان و شوکت اللہ کے رسول کے مخالفین کے پاس مکہ میں بہت زیادہ تھا، طائف میں بہت زیادہ تھا، جبکہ رسول اللہ کے پاس دنیاوی مال، جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس زمانے میں گویا کہ اللہ کے نبی کی جو عظیم زوجہ تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا مال بھی گویا کہ ختم ہو چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اواخر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بہت ہی زیادہ غربت اور سختی کے ایام گزارے ہیں اللہ سے ملاقات سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، تو گویا کہ وہ مال بھی ختم ہو چکا تھا، اور رسول اللہ کی جو جماعت تھی، رسول اللہ کے جو ساتھی تھے، وہ شدید دنیاوی اعتبار سے غربت کا شکار تھے، اور دوسری طرف مال و دولت کے ڈھیر دکھائی دیتے تھے۔ اور تانوں میں سے ایک تانا یہ تھا کہ تمہارے پاس کیونکہ مال دنیا نہیں ہے، مال نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے یہ علامت ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت بھی نہیں۔ اور بلکہ قرآن نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہ اتنا مال پرست تھے کہ کہا کرتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن 2 بستیوں کے کسی عظیم شخص پر نازل کیوں نہیں ہوا۔ ان کی نظروں میں رسول اللہ عظیم نہیں تھے۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہی، مالدار کو عظیم سمجھا جاتا ہے۔ عظیم سے مراد جس کی طرف انسانوں کی نظریں اٹھتی ہیں اور دل کرتا ہے کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا، یہ شان و شوکت، یہ جائیدادیں، یہ مثلا سواریاں، سب کچھ۔ تو وہاں بھی ایسا ہی تھا، اور وہ کہتے تھے کہ آپ میں کیا دیکھا ہے کہ آپ کو نبی بنایا؟ آپ نہیں ہیں نبی، نعوذ باللہ، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر نبی بنانا ہی ہوتا اللہ نے یہ مکہ، یہ طائف، اتنے عظیم یعنی مالدار رہتے ہیں، ان کو اللہ نبی بنا دیتا۔ لہٰذا آپ سچ نہیں بولتے، آپ نبی نہیں۔ اب ایک طرف غربت ہے، تنگ دستی ہے، اور دوسری طرف مال دنیا کے ڈھیر ہیں مخالفوں کے پاس، اور تانے بھی مل رہے ہیں۔ اب یہ سچویشن آپ ذرا ذہن میں رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ فرما رہا ہے اے رسول آپ کی نظریں اس مال کی طرف نہ اٹھیں، آپ کے ساتھیوں کی، ظاہر ہے اس آیت کے ذریعے باقی ساتھیوں سے بھی، مومنین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اس مال کو کوئی بڑی چیز سمجھ کر ادھر نہ دیکھو، تم اس عظیم مال کو دیکھو جو قرآن کی شکل میں ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ کمپیریزن ہے، یہ موازنہ ہے ان 2 آیات میں۔ پہلے اپنی عطا کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو یہ قرآن عظیم اور اس کے اندر یہ فاتحہ عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد جس کو اس کی معرفت ہو جائے، اس کی نظریں پھر مال دنیا کی طرف، اگر اس کے پاس نہیں ہے
تو اٹھنی نہیں چاہیے اس مال کو اپنے پاس دیکھ کر کہ جسے اللہ نے یہ دیا ہو وہ پھر کسی اور مال کی طرف اور دولت کی طرف کیوں دیکھے. یہ میسج ہے اس کا. اور یہاں سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے دوبارہ قرآن مجید کی عظمت کا. لہذا نہج البلاغہ میں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جان لو کہ قرآن کے بعد یعنی جس کو قرآن مل گیا ہے پھر اس کے بعد کوئی فاقہ نہیں ہے. یہ فاقہ روحانی فاقہ، علمی فاقہ. اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہے، اسے ضرورت ہے قرآن کی. یعنی کسی کے پاس قرآن ہو تو اسے فاقہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے. اور جس کے پاس قرآن نہ ہو وہ نہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ موجود. یہ عظمت ہے قرآن کی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ پہلے اپنی قرآن کی عطا کا ذکر کر کے قرآن عظیم کہہ کے پھر فرما رہا ہے کہ اب آپ ان کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھائیں، ان کے مال و دولت کی طرف، ان کی زندگی کی چمک دمک کی طرف. ہم نے جو آپ کو دیا ہے اس کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور نہ ہی دوسری بات آیت نمبر 88 میں، اور نہ ہی ان کے حال پر رنجیدہ خاطر ہوں. یہ دوسری چیز تھی. وہ کیا تھی کہ رسول اللہ کہتے تھے کہ اتنا اللہ نے ان پر احسان کیا ہے اور یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، ضد پہ اڑ گئے، ایمان نہیں لا رہے. اور رسول اللہ جانتے تھے کہ اس کا انجام جہنم ہے تو رنجیدہ ہوتے تھے. رحمت للعالمین رنجیدہ ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا نہ ہو. یہ جو اتنے ناشکرے اور ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، آپ کیوں ان کے لیے غم کھا رہے؟ آپ بھی ان پہ غم نہ کریں. اور کیا کریں آپ؟ اور آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا خفض جناح، جناح کہتے ہیں پر کو. جیسے کوئی پرندہ اپنے پروں کو نیچے کر لیتا ہے تاکہ مثلا اس کے بچے آس پاس اس کے پروں کے نیچے آ کے محفوظ ہو جائیں کسی کی بھی قسم کے خطرے سے جو ان کو درپیش ہے. یعنی آپ مومنوں کے لیے ایسے بن کے رہیں کہ مومن اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کی طرف ان کا رجوع ہو، آپ ان کی امید ہو، آپ انہیں اپنی آغوش، نرم اور رحمت والی آغوش، آپ اپنی آغوش کو آمادہ رکھیں، تواضع کریں، نرمی کریں مومنین کے ساتھ. آیت نمبر 89 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اور کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، المبین واضح صریح. میں کوئی تکلف نہیں کرتا، میں کوئی چھپاتا نہیں ہوں، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں تم تک منتقل کر دیتا ہوں. اور گویا اس آیت کا جو خطاب ہے وہ انہی کفار کی طرف ہے جو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے مطالبے کر رہے ہیں فرشتے کیوں نہیں لاتا، یہ کیوں نہیں کرتا. آپ کہہ دیں میں تو میری ڈیزگنیشن کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے؟ میں تو ایک واضح خبردار کر دینے والا ہوں. میری ڈیوٹی بس یہ ہے، اور ڈیمانڈز نہ کرو. جو میری ڈیوٹی ہے میں نے وہ ڈیوٹی تمہارے سامنے ادا کر رہا ہوں. اپنے آپ کا تعارف کروا دیجیے. اور یہ آیت قرآن میں یعنی اس سے ملتی جلتی آیات کہ میں تو بس ایک واضح ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، یہ بار بار قرآن میں تکرار ہوئی ہے. اور کہیں پر یہ کہا گیا کہ آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے چوکیدار نہیں ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے گا بھئی کیوں نہیں یہ ہدایت پر آئے، بلکہ آپ کا ذمہ کیا ہے؟ صرف بات کو پہنچا دینا. کبھی کہا البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا، اور کبھی فرمایا النذیر المبین، صاف صاف خبردار کر دینے والا. آیت نمبر 90 کما انزلنا علی المقتسمین. جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا. آیت نمبر 91 کیا تقسیم کیا تھا انہوں نے؟ 91 الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا.
توجہ فرمائیے، ان آیات کے، ان دو آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ جب اللہ کے نبی مکہ میں تبلیغ فرما رہے تھے تو انہوں نے ابو جہل نے یا کسی بڑے سردار نے یا ان سرداروں نے مل کر مکہ میں داخل ہونے کے جو راستے تھے وہاں پر انہوں نے لوگ کھڑے کر دیے اور کسی سے کہا کہ تم کہو جادو ہے، کسی سے کہا تم کہو فلان ہے، جھوٹ ہے، کسی سے کہو شاعری ہے، فلان ہے. تو گویا کہ یہ کوئی قرآن کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی قرآن کو کچھ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب جو بات غور طلب ہے یہ آپ سے میں عرض بھی کروں گا کہ جب آپ شان نزول کی کوئی روایت پڑھیں تو اس کو پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو قرآن کا متن ہے اس سے میچنگ ہے یا میچنگ نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو قرآن کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، اور سنجیدہ لوگ کم ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کما انزلنا، جیسے ہم نے نازل کیا علی المقتسمین. عذاب مراد عذاب کا ذکر نہیں ہے، جنہوں نے تقسیم کی تھی، دھڑے بندی کی تھی، ٹکڑے کیے تھے، جیسے ہم نے ان پہ نازل کیا تھا. کس کے ٹکڑے کیے تھے؟ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے. اب قرآن کے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کی آیات میں ہی ڈھونڈیں تو ہمیں سورۃ البقرہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں اور سورہ نساء میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ایک مزاج کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اپنی کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو. یعنی تم پوری کتاب کو اپنے آئین کے طور پر قبول نہیں کرتے، بلکہ جو تمہارے مزاج سے ملتی ہے بات جہاں پر اور تمہارے دنیاوی مفادات سے نہیں ٹکراتی کتاب کی بات، وہ تم مان لیتے ہو، اور جہاں پہ کتاب کی کوئی بات تمہارے مفادات سے، تمہاری دنیا سے ٹکراتی ہے، وہاں پہ تم اس کتاب کے حکم کو چھوڑ دیتے ہو. یہ معنی خود قرآن نے بیان کیا ٹکڑے کرنے کا. ایک تورات ہے، ٹکڑے کر دیے. ایک قرآن ہے، ٹکڑے کر دیے. یعنی اللہ کے احکام کو پورا کا پورا مجموعی طور پر تسلیم نہ کرنا، بلکہ دیکھنا کون سی بات ہمارے مفاد سے نہیں ٹکراتی اور کون سی ٹکراتی ہے. جو نہیں ٹکراتی اس دین پر عمل کریں گے، اور جو ٹکراتی ہے اس دین پر عمل نہیں کریں گے. وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر یہ تھا سورۃ البقرہ میں کہ یہ یہودی قبیلوں نے اوس اور خزرج کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا، آپس میں فرقے بنے ہوئے تھے قبیلے، اور کفار کے ساتھ ہر قبیلے نے الگ کفار کے قبیلے کے ساتھ اتحاد کیا تھا. جب جنگ ہوتی تھی اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. جیسے کہ مسلمانوں کے بعد حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد دوبارہ واپس جہالت اور کفر کی طرف نہ پلٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، جیسا کہ آج مسلمان کر رہے ہیں. اور بعض اوقات اپنے اتحاد غیر مسلموں کے ساتھ کر کے اور ان کے مفادات کے لیے مسلمانوں کے مارنے میں شریک ہو جاتے ہیں. وہی کام کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ پہلے کر چکے ہیں. اب یہ کیا کرتے تھے؟ جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے اتحاد کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اپنے جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے اور انہیں قتل بھی کرتے تھے. اور اللہ نے کہا تھا ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر. جب یہ سارے اپنے دنیاوی اتحاد کے تقاضے پورے کر لیتے تھے، سب کچھ ہو جاتا تھا، اب ان کو دین یاد آتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ ہیں تو ہمارے بھائی جن کو قتل کیا، جن کو گھروں سے نکالا. تو ایسا کرو کہ جو کفار نے جن کو قیدی بنا لی ہے، چلو ہم صدقہ دے کر، فدیہ دے کر اپنے جیسے یہودیوں کو آزاد کروا لیتے. دین کب یاد آیا؟ جب دنیا کے سارے تقاضے پورے کر لیے. یہ وہی مزاج ہے پہلے جو میں عرض کیا کرتا ہوں، پہلے حرام کھا لو، کسی کا حق مار لو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لو، اور جب سارے دنیا کے مزے لے لو پھر اس کے بعد جا کے زیارت کر آؤ یا حج کر آؤ یا عمرہ کر آؤ. انہیں دین یوں یاد آتا ہے. یعنی ان کا دین
اتنا کمزور ہے کہ ان کی دنیا کو مقابلہ نہیں کر سکتا، کمزور ہے، پیچھے ہٹ جاتے، پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور جب دنیا کے تقاضے پورے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم ہیں تو مسلمان ہی نا، چلو یہ کام کر لیں۔ یہ بے ایمان اور کرپٹ طبقہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی تذکرہ کیا اور یہ مزاج بتایا، تو کہا کہ جنہوں نے، گویا یہ آیت کہنی چاہ رہی ہے کہ جس طرح تمہارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس تورات تھی، یعنی ہم قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں۔ قرآن کے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے کہ قرآن کو پھاڑ کے ٹکڑے کر دینا؟ یہ اتنی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اس طرح کا عذاب ہمیں، یعنی جو آسمانی عذاب ہے، اس کی کوئی قصہ، کوئی واقعہ کہ سب پر عذاب آ گیا ہو، اس طرح سے نہیں ملتا۔ اور قرآن مجید نے بھی کہا ہوا ہے کہ اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ وہ ایک بندے نے کہا تھا یا اللہ کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر آسمان سے ہم پر پتھر آئے یا کوئی اور دردناک عذاب آ جائے۔ سورۃ الانفال میں اس کی اگلی آیت میں ہے کہ اے رسول اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان میں، یعنی آپ، اور مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے دو چیزیں امان تھی، ایک اللہ کے نبی کا وجود کہ جو چلا گیا، جو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور دوسرا استغفار کہ استغفار کی بات بھی اسی آیت میں ہے کہ اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ ایک اللہ کے عذاب کی امان اس کے رسول کا وجود تھا کہ جو اس نے اٹھا لیا، اور دوسری، یعنی عین قرآن بات کی ہوئی ہے نہج البلاغہ کے فرمان کے مطابق بھی، اور دوسری اللہ کے عذاب سے امان استغفار ہے، لہذا استغفار کو ترک نہ کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کو ٹکڑے کرنے کا معنی جو خود قرآن مجید نے بتایا ہے، جیسے تورات والوں نے ٹکڑے کیے تھے، وہ کیا ٹکڑے تھے؟ جو دل کیا مان لیا، جو دل نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ روایت میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شان نزول کے بارے میں کہ بعض کہتے تھے کھڑا کر دیا تھا راستوں پر، بعض کہتے تھے جادو، بعض کہتے تھے داستانیں ہیں، بعض کہتے تھے یہ، اور کچھ کہتے تھے پاس سے گڑی ہوئی کوئی چیز ہے، تو ان پر عذاب نازل ہوا کہ بدترین حالت میں مر گئے۔ یہ روایت کیونکہ موجود ہے اس لیے آپ کی خدمت میں میں نے یہ بھی عرض کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ البتہ خود یہ تفسیر کوثر میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد نیچے یہ لکھتے ہیں البتہ قرآن کی تعبیر عام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو قرآن کو عملی اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خود قرآن کی آیات بھی اس تقسیم پہ زیادہ خبردار کر رہی ہیں، کچھ پر عمل کرتے کچھ پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو اپنے مفادات کے تابع بنا لیتے ہیں، یعنی جو دل کیا اس پہ عمل کر لیا، جو دل نہیں کیا اس کی تعویل کر لی، اس کے لیے کو کہا کہ اس کی کمپنسیشن کسی اور طریقے سے ہم کر لیں گے، اور یہیں سے جس قوم کو اللہ نے کتاب دی ہوتی ہے اس کی بدبختی کا آغاز ہوتا ہے جب وہ اپنے لیے اس قسم کی بے ایمانی کے دروازے، اللہ کے دین میں چور دروازے اور شارٹ کٹس نکالنے، اپنی دنیا سیٹ کرنے کے لیے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 94، معذرت آیت نمبر 92، فَوَرَبِّكَ، تو اے رسول آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم۔ اب میں یہاں پر بعض جو بے شرمی کرتے ہیں ان کی بے شرمی کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ ایک بندہ سٹیج پہ چڑھ کے یہ کہتا ہے کہ فَوَرَبِّكَ، اے رسول تیرے رب کی قسم، تو یہ رب کون ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تو خود قسم کھا رہا ہے، یعنی بے شرمی دیکھیں اور وہ کرنا، ہیرا پھیری کرنا دیکھیں۔
تو کہتا ہے کہ یہ اللہ تو قسم کھا رہا ہے، لہٰذا یہ رب وہ تو نہیں ہو سکتا، پس یہ رسول کے رب سے مراد مولا علی۔ اور اندھا دھن وہ ایک نعرہ بھی کیش کروا لیتا ہے وہاں سے، یعنی کھلا شرک کر کے تیرے رب کی قسم، یعنی رسول پاک کے رب ہیں علی، کیونکہ ویسے ہی سری جھوٹ ہے۔ رسول اللہ کو مولا علی اپنے آقا اور مولا کہتے تھے، اور رسول اللہ وہ مولا ہیں کہ جو مولا علی کے بھی مولا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، لیکن علی اور رسول کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ یہاں پہ کون مولا ہے؟ رسول اللہ مولا ہیں، اور علی فخر کرتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ اور یہ بے شرمی سے آ کر اے رسول تیرے رب کی قسم، یہ رب سے مراد مولا علی۔ تو اللہ تعالیٰ عقل دے اور ہوش عطا کرے، اور اس قسم کی بےہودگیوں کرنے والوں سے اس قوم کو نجات دے۔ البتہ تب تک یہ نجات نہیں مل سکتی، آپ خدا کا قانون پڑھ چکے ہیں قرآن میں، جب تک کوئی قوم خود نہ اپنے آپ کو بدلنے کا، اصلاح کا ارادہ کرے اور ٹھانے، تب تک اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ابھی تک یہ ممبروں پر بندر بازی کا کام یہ چلتا رہے گا۔ فَوَرَبِّكَ، تو آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ہم ان سب کے سب سے سوال کریں گے۔ جو یہ کر رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کتاب خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسے جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہمارے سامنے حاضر ہو کر اپنی ان حرکتوں کا جواب نہ دینا پڑے اور اس سے سوال نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 93، کس کے بارے میں سوال کریں گے؟ عما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو یہ عمل کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کی حرکتوں کے بارے میں اے رسول آپ کے رب کی قسم ہم حتماً ان سے سوال کریں۔ اور اب یہاں پر وہ آیات کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں اس ٹائپ کی آیات ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آیت نمبر 94، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اسے کھلے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ فَاصْدَعْ صاد دال عین کا جو لفظ ہے، یہ کہتے ہیں کسی چیز میں شگاف کسی سخت چیز کو پھاڑ دینا، شگاف کر دینا، یعنی اس طرح بیان کریں کہ ان کا جو شرک کا نظام ہے، ان کے نظریات ہیں، انہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں۔ اتنی صراحت اور قاطعیت سے آپ توحید کو بیان کریں۔ حالانکہ زمانہ کون سا ہے؟ شدید مخالفتوں کا، مصیبتوں کا، پروپیگنڈوں کا، اور رسول اللہ کی جماعت پر ڈھائے جانے والے مظالم کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، لیکن اس پر کمپرومائز نہیں۔ فَاصْدَعْ، یعنی ان کے اس جو سمجھتے ہیں ہمارا نظام شرک، ہمارے عقائد اور یہ بڑے مضبوط ہیں، انہیں پھاڑ کے رکھ دیجیے۔ اس طرح اعلان کیجئے اس چیز کا جس کا بما تؤمر، جس کا آپ کو امر کیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے، دوری اختیار کر لیجیے۔ یعنی یہ مشرکین سے کیا مراد ہے؟ ورنہ تو سب کو تبلیغ کرنی ہے، لیکن اگر جو ہٹ دھرمی پہ قائم ہے، جیسے کافر کہتے تھے کچھ آپ لچک کریں، ڈیمانڈ کرتے تھے، کچھ آپ نرمی کریں اپنے کام باتوں میں، کچھ ہم نرمی کریں گے، اور دونوں پھر ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، تو کہا ان سے دوری اختیار کریں، کنارہ کشی کر لیں۔ لکم دینکم ولی دین کہہ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اسلام کے توحید کے معاملے پر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 95 95، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَہْزِئِينَ، یقیناً ہم، اب یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ہم سے مراد اللہ ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں بھی شرک کے جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اِنَّا کَفَيْنَاكَ،
بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. یعنی اللہ کافی ہو جائے گا. اور یہ جو یہاں پر جمع کا لفظ ہے قرآن نے واحد کے لفظ میں بھی بتایا ہوا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ پر اے رسول توکل کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ کافی ہے وکالت کے لیے اور توکل کرنے کے لیے. جس ذات پر توکل کیا جائے کافی ہے اللہ. یہ قرآن نے واحد کے لفظ میں بتایا ہوا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ. ہم بے شک آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. کن کے مقابلے میں؟ المستہزئین. استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں. استہزاء مذاق اڑانا. جیسے اس آیت کے شروع میں سورت کے شروع میں گزرا تھا اے وہ کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے یقیناً. معاذ اللہ یہ کہتے تھے. یہ استہزاء ہے. مذاق اڑانا، جملے کسنا، برے برے ناموں سے پکارنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان استہزاء کرنے والے، ان آپ کا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اے رسول ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں. ہم ان کی گرفت کریں گے. آپ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. آپ واشگاف الفاظ میں جو آپ کو امر کیا گیا ہے اپنی دعوت کو جاری رکھیں. دعوت توحید، دعوت اسلام کو. اور مشرکین سے آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں، ان سے صرف نظر کریں، جو یہ مرضی کرتے رہیں. ہم آپ کے لیے ان تمسخر کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں. کون ہیں یہ استہزاء کرنے والے؟ آیت نمبر 96. الذین، یعنی ان کا بنیادی پرابلم کیا ہے؟ انہیں اکیلا اللہ معبود نہیں پسند آتا جب تک کہ ساتھ اوروں کو بھی شریک نہ کیا جائے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر. وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں. ایک اور معبود بناتے ہیں. یہ ایک اور سے مراد ایک نہیں، چونکہ انہوں نے بہت سے بنائے ہوئے تھے. یعنی اللہ کے ساتھ دیگر معبود قرار دیتے ہیں. اور پھر آپ جب توحید کی بات کرتے ہیں ایک معبود کی تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تو ان قریب انہیں علم ہو جائے گا. یعنی بہت دیر نہیں لگے گی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو حرکت کرتے تھے اس کا انجام ان کا کیسا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ ان آیات میں دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک سختی سے جو کام آپ سے کہا گیا آپ کریں، اور دوسرا جو مشکلات کی شدت ہے ان کے مقابلے میں اللہ کی اپنے رسول کو تسلیاں اور دلجوئی. یہ بھی تسلی والی آیت ہے. آیت نمبر 97. وَلَقَدْ نَعْلَمُ. اور بے شک یقیناً ہمیں علم ہے، ہمیں علم ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. ضیق کہتے ہیں تنگ ہو جانا. دل تنگ ہونا کا معنی آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. دل تنگ ہونا، غمگین ہو جانا، پریشان ہو جانا، دکھی ہو جانا، اذیتوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے نڈھال ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اے رسول ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ رسول اللہ متاثر نہیں ہوتے تھے، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا، ورنہ وہ ان کے لیے کیسے آئیڈیل بنیں گے جن کو دکھ ہوتے ہیں، جو نڈھال ہوتے ہیں، جن کو اگر کوئی تانا دے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کے لیے وہ آئیڈیل اور اسوہ کیسے بن سکتا ہے جس کو محسوس ہی کچھ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول یقیناً ہمیں علم ہے کہ یہ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں کفار، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی سجیشن اپنے رسول کو بھی
اور اگر آپ کا دل کسی بات پہ تنگ ہے، میرا اور آپ کا مصیبتیں آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سجیشن اس سے بہتر، قرآن سے بہتر کون سی سجیشن ہوگی؟ کوئی ٹوٹکا بتاؤ تو کوئی یہ بتاؤ تو کوئی وہ بتاؤ. کاش سب سے پہلے قرآن سے سیکھتے ہوتے کہ تکلیفوں کا جب ڈھیر ہو جائے اور مصیبتوں کا ڈھیر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا سجیسٹ کیا اپنے رسول کو، اس سے بہتر کوئی سجیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن چوروں نے اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان کو خواب میں آ کے ایک وظیفہ بتایا تھا، کاش خوابوں سے زیادہ قرآن مجید سے دیکھ لیا ہوتا. کیا ہے طریقہ؟ اللہ کیا سجیسٹ کر رہا ہے اپنے رسول کو ان ساری مخالفتوں اور دل تنگیوں کے لیے؟ کیا نسخہ تجویز کیا جا رہا ہے رسول پاک کو؟ آیت نمبر 98 میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ اپنے رب کی تسبیح کیجیے. فَسَبِّحْ کتنا سمپل ہے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. اور دوسرا زبردست نسخہ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ اور بندے کا قریب ترین جو حالت ہے بندے کی، اللہ کے قریب ترین کون سی ہے؟ حالت سجدہ ہے. اور اس لیے سجدے کا ذکر بھی کیا بتایا گیا؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اسی آیت کا مجسم جو شکل ہے وہ سجدہ ہے. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. سجدے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی، یہ تسبیح ہے. ہر عیب سے پاک ہے میرا رب. سبحان ربی کون؟ الاعلی، سب سے بلند. وبحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح ہے، یعنی اس کی تعریفیں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں. یہ بہترین نسخہ ہے مصیبتوں سے مقابلے کا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی سجدے کریں. اور اس آیت کو اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو کیا کریں؟ سجدے میں جائیں اور اللہ کی تسبیح کریں. سجدوں میں جائیں، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یہ اس آیت کی سجیشن ہے مصیبتوں سے مقابلے کرنے کی اور کالے پیلے جادو کروانے کی، اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آیت نمبر 99، آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی. وَعْبُدْ رَبَّكَ، یہ مقابلے کی، ان مصیبتوں کے مقابلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بات جاری ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یہاں تک کہ آپ کا وقت دنیا سے تمام ہو جائے. آپ عبادت کے ذریعے اپنے اندر سٹرینتھ پیدا کریں. اللہ، عبادت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ رابطہ بندے کا ڈائریکٹ. یہ آپ کو عبادت سٹرینتھ دے گی ان ساری مصیبتوں کا مقابلہ کرنے. اور میرے آپ پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ رسول پر آنے والی مصیبتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو جب رسول کو ان مصیبتوں کے مقابلے کے لیے اللہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے تو پھر ان چیزوں میں کیا تاثیر، کتنی تاثیر ہوگی. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ، کدھر ادھر مت جا، اپنے رب کی عبادت کر. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. یا میں عرض کرتا ہوں یہاں یقین سے مراد موت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو یقین ہی نہیں ہے دین پر، یا خدا نخواستہ وہ نہیں ہے اور عبادت کرنے کے بعد رسول اللہ کو پھر یقین ہو جائے گا. رسول اللہ تو اگر ہم فرض کریں کہ صرف ایک ہی بندہ ہے پوری کائنات میں جس کو یقین ہے تو وہ رسول اللہ ہوں گے. اور اگر ان کو یقین نہیں ہے، یہ یقین کے مرتبے پر نہیں ہے، تو پھر کوئی یقین کے مرتبے پر ہو ہی نہیں سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پھر یہاں پہ یقین سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ سورۃ المدثر میں جائیں تو وہاں پر جو آیات ہے کہ جنتی
جہنمیوں کے بارے میں سوال کریں گے اور پھر ڈائریکٹ ان سے بات کریں گے کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم فضول گپوں میں بہت فضولیات کے جو تبصرے اور گپیں اور فضول محفلوں میں بہت ٹائم ضائع کرتے تھے فضول موضوعات پر۔ ساری سیریز کی اینڈ میں وہ کیا کہیں گے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا۔ اس یقین سے کیا مراد ہے، موت آ گئی، نہ کہ انہیں دنیا میں یقین آ گیا کہ اسلام حق ہے اور وہ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ یہ تو بات ہی جہنمیوں کی ہو رہی ہے۔ ہمیں یقین آ گیا یعنی ہم پر وہ مرحلہ آیا کہ وہ جس پر بھی آتا ہے اس کے سارے شک دور ہو جاتے ہیں، اور اس کا نام موت ہے۔ موت کا ایک نام یقین ہے، چونکہ موت جب آئے گی تو سارے شکوک و شبہات جن کو ہے دور کر دی جائیں گے۔ یہاں یقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اے رسول آپ عبادت کیجئے تاکہ آپ یقین کے مرتبے پہ فائز ہو جائیں، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، یہ مصیبتیں مشکلات رہیں گی، آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کریں۔ اب وہ جو احمق کہہ رہے فَوَرَبِّكَ، اللہ کس رب کی قسم کھا رہے، اس احمق سے کوئی پوچھے، یہاں پر ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، اے رسول اپنے رب کی عبادت کیجئے، تو یہاں پہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی وہ بے شرم یہ کہے گا کہ رسول سے کہا جا رہا ہے مولا علی کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کی آیات سے کیوں کھیل پاتے ہیں، اس لیے کہ عوام قرآن مجید کے متن سے، قرآن کی تعبیرات سے، قرآن کے جملوں سے عوام آشنا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ گیم یہ لوگ کھیل پاتے ہیں۔ انشاءاللہ واضح ہے، اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس سے دل تنگ ہوتے ہیں، پس آپ اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور آخری آیت نمبر 99 سورۃ الحجر کی، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین، اور انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہوا وضاحت کے طور پر، موت آ جائے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے رسول اللہ بھی استثناء نہیں ہے، یعنی وہ مرحلہ رسول اللہ پر بھی آنا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ، یقیناً اے رسول آپ نے بھی میت ہونا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں انہوں نے بھی میت، انہوں نے بھی وہ مرحلہ گزارنا ہے۔ لہذا کسی نے خوب کہا، پیدا ہوا جو، یعنی جو بھی آیا ہے دنیا میں خلق ہوا ہے، پیدا ہوا جو موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ یعنی یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کو بھی موت آنی ہے، ان کو بھی موت آنی ہے، تو یہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو الحمدللہ یہاں پر سورۃ الحجر تمام ہوتی ہے، اور اگلی سورت جو ہے وہ سورۃ النحل ہے۔ نحل مکھی کو کہتے ہیں جو شہد بناتی ہے، شہد کی مکھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے، اور اسی کی نسبت سے، اسی کی طرف اشارے سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر یہ یعنی باقی دلائل کے ساتھ جو قرآن کے رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو جانے پر کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا سورتوں کے ناموں کے بارے میں اتفاق ہے، ورنہ جتنی لڑائیاں ہیں نا مسلمانوں میں، تو سنیوں نے اور نام رکھے ہوتے تو شیعوں نے اور نام رکھے ہوتے سورتوں کے، جہاں جہاں موقع ملتا۔ لیکن اللہ نے یہ ایسا احسان کیا ہے کہ اس قرآن کے بارے میں جو آج موجود ہے امت کے پاس، وہ اس پر اتفاق ہے۔ اگرچہ دونوں کی کتابوں میں تحریف والی باتیں ہیں، لیکن جو دلائل عدم تحریف کے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو انسان لفٹ نہیں کراتا، مگر یہ کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے اور وہ اسلام کی جڑ کو مخدوش کرنا چاہتا ہے، وہ پھر جیسے اللہ کہتا ہے نا، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ چیزوں کی طرف، غیر واضح چیزوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ فتنہ کریں، تاکہ خرابی کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
چند منٹ ہیں اور ہم اس صورت کی چند آیات کو ضرور پڑھیں گے. اور ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنا ختم کریں نا، اگر کسی صورت پہ اینڈ کر رہے ہیں اگلی صورت بھی تھوڑی سی شروع کر دیں، تاکہ اور اس میں نیت کیا ہو، ہم نے ختم نہیں کیا، ہم جاری ہے کام، یعنی قرآن کے ساتھ ہمارا کنیکشن جاری ہے. لہٰذا اگر پورا قرآن آپ پڑھ رہے ہوں تو جب آپ کہیں مثلا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، فوراً کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چند آیات پڑھ لیں اور اس نیت سے کہ یا اللہ ہم کنیکٹڈ ہیں قرآن سے، کوئی ہم نے ختم کر کے چھوڑ نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو اگر ایسی حالت میں بندہ دنیا سے چلا بھی جائے تو مومن کی نیت اور ارادے کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادا کر دے اور اس کو قرآن سے کنیکٹڈ لوگوں میں شمار فرما لے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ اس صورت کی آیات اور اس کے مضامین بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور زمانہ وہ ہے کہ جب ظلم و ستم، البتہ مکے میں معمولاً ظلم و ستم عروج پہ ہی رہا ہے، یعنی اوپر ہی جاتا رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ موقع آ گیا کہ اللہ نے نبی سے فرمایا کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد کہ اے رسول اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. یعنی یہ تو اپنی گندگی سے باز نہیں آ رہے، اپنے مظالم سے، لیکن آپ کی جو بڑی سپورٹس تھی وہ جن کو قرآن نے خود پناہ اور سپورٹ کہا ہوا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ کون ہے پناہ؟ پہلے جناب عبد المطلب، اور ان کی وفات کے بعد والد تو پہلے ہی چلے گئے تھے، ان کی وفات کے بعد زیادہ تر جو رسول اللہ کی پناہ گاہ رہے ہیں وہ بلا شک و شبہ جناب ابو طالب ہے. تو یہ دونوں ہستیاں بھی جب دنیا سے گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اس سرزمین سے ہجرت کر جائیں. اگرچہ بہت محبت تھی رسول اللہ کو مکہ سے، لیکن دین سے زیادہ نہیں تھی. تو دین کو چونکہ مدینہ والے ویلکم کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، اور اس طرح چھوڑا، دیکھیں دین کی اہمیت کتنی تھی، اس طرح چھوڑا کہ پھر بعد میں فتح بھی ہو گیا تو مکے میں قیام نہیں کیا، مکے میں سکونت اختیار نہیں کی، واپس مدینہ چلے گئے اور مدینہ ہی کو اپنا وطن قرار دیا. اپنے اس عمل سے بھی اللہ کے رسول نے یہ ثابت کیا کہ ہجرت وہ ہوتی ہے جو دین کی خاطر ہو، ہجرت وہ نہیں ہوتی کہ جو کسی اور معیار کے تحت ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب بندہ جا رہا ہو مثلا پیسے کے لیے اور کہے ہم ہجرت کر رہے ہیں یہاں سے، تو وہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہو، جس کی ہجرت کسی عیاشی کے لیے ہو، جس کی ہجرت دنیا مال کے لیے ہو، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے. وہ کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، لفظ وہ والا یوز کر کے اور ادھر کر لے. ٹھیک ہے نا؟ جو نیت ہے اسی کھاتے کی ہجرت لکھی بھی جائے گی کہ تم کس لیے گئے ہو. اور بعض لوگ تو دنیا کے لیے بڑے آرام سے دین پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو اس صورت کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نازل ہوا جب کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا. اسی میں وہ آیت بھی ہے جس سے تقیہ کا حکم آیا تھا کہ جب عمار یاسر کو بری طرح مار رہے تھے اور ان کے منہ سے چند الفاظ نکل گئے اس اپنی جان بچانے کے لیے، تو اللہ نے، اور بعد میں رو رہے تھے جناب عمار کہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، اور شرمندہ تھے اور انتہائی بری حالت تھی. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اس پر کوئی گرفت نہیں. تب عمار جو تھے وہ مطمئن ہو. تقیہ کیا ہے. یہ بھی کہاں پر نازل ہوئی؟ مثلا مکہ میں، اور دیگر بہت ساری آیات اس صورت. آغاز کرتے ہیں اس کا. سورۃ النحل پہلی آیت. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. رحمان رحیم یعنی عام رحمتوں والے اور خاص اور دائمی رحمتوں والے اللہ کے نام سے. جو میں عرض کر رہا تھا، صورتوں کے نام بھی
جو موجود ہیں یہ بھی البتہ روایات بھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے نام رکھوایا تھا، اس کا یہ نام ہے۔ خود فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی شروع میں ہے، یہ خود بتا رہا ہے رسول اللہ نے شروع میں رکھوائی ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا حکم تو تم جلدی نہ کرو۔ اب دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس اللہ کے حکم آنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قرآن جب فرماتا ہے کہ آپ انتظار کیجئے جب تک اللہ کا امر نہ آ جائے ان کے بارے میں، جن قوموں پہ عذاب آئے وہاں بھی کہا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو عذاب کے ساتھ ہی اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر جس قوم کی طرف رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا ان پر ایسا کوئی عذاب نہیں آیا کہ جو ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ ہاں، اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی، طاقتور ہوئے، ان کو کفار کو شکست ہو گئی اور رسول اللہ یعنی کو حکومت مل گئی، دین اسلام حاوی ہو گیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو پھر یعنی یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے انسان کے ذہن میں جاتا ہے کہ اگر اس امر آنے سے مراد رسول اللہ کی قوم کے بارے میں وہ ہے کہ جو پچھلی قوموں کے بارے میں ہوتا تھا کہ عذاب آ رہا ہے، تو وہ تو عذاب ایسا کوئی نہیں آیا کہ جس سے نام و نشان مٹ جائے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے مراد دین اسلام کے مسلط ہونے کا فیصلہ ہے، اور اس دور کا آغاز کس حکم سے ہو رہا ہے؟ ہجرت کے حکم سے، ہجرت کے حکم سے۔ یعنی کافر جو کہہ رہے ہیں، آپ سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ اور تانے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم کمزور ہو اور تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں آپ پر ایمان لانے والوں کا بھی، ان سے آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امر آ چکا ہے، جلدی نہ کرو، ان قریب اللہ دکھائے گا کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے، کس کو فتح ملتی ہے اور کون شکست کھاتا ہے۔ اس دور کا جو آغاز ہوا ہے وہ ہجرت سے آغاز ہوا ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس اللہ کے امر آنے سے مراد کوئی عذاب کا حکم تو نہیں آیا، چونکہ بڑا عذاب کوئی نہیں آیا اس قوم پر، بلکہ یہ اللہ کا امر اب وہ امر ہے کہ جس کے بعد اب اسلام طاقت کی طرف جائے گا۔ اب مصیبتوں کا دور جو ہے مکے والا یہ ختم ہو رہا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ گیا پس تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جنہیں تم اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، وہ پاک ہے، اور اسی کی دعوت غلبہ پائے گی تمہارے شرک پر، اور اس نے یہ اب حکم صادر گویا کہ کر دیا ہے۔ بعض تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے رجحان کس بات کی طرف کی ہے؟ وہی اللہ کے عذاب کی طرف، اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے عذاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کی شکست۔ وہ بھی بات اپنی جگہ پہ بالکل غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں اور پھر وہاں سے اسلام کی تقویت کا دور کا آغاز ہوتا ہے، وہ بات بھی اپنی جگہ پر وزن رکھتی ہے۔ آیت نمبر 2، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ بلند ہے ان تمام باتوں سے جو تم ان کے ساتھ اور ان تمام چیزوں سے کہ جنہیں تم اس کا شریک بنا رہے ہو۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ آیت نمبر 2، ينزل الملائکۃ بالروح، وہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ۔ اب یہاں پہ روح سے مراد فرشتہ نہیں ہے، روح القدس یعنی فرشتہ مراد لے وہ نہیں ہے، فرشتوں کو ایک روح کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اللہ نے خود وحی کو روح کہا ہے قرآن میں۔ سورہ شورا کی ظاہراً آخر سے تیسری آیت ہے،
وہاں پہ کیا فرمایا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی ہے۔ تو یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ خود وحی کو کیوں روح کہا گیا؟ جیسے انسان کے بدن میں روح ہو تو زندہ رہتا ہے، کام کرتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرے مردہ معاشرے کو بظاہر زندہ لیکن اللہ کی نظروں میں مردہ، اللہ سے کٹے ہوئے لوگ، ان کو جو چیز زندہ کرتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ بھی روح کا کام کرتی ہے۔ یعنی وحی گویا کہ وہ روح ہے جو معاشرے کو دوبارہ زندہ کرتی ہے آ کر، اور رسول کے ذریعے وہ وحی آتی ہے۔ بس وحی کو روح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ زندہ کرتی ہے، یہ انسانوں کو، مخلوق کو خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ کس کو جواب ہے؟ وہ جو کہتے تھے ہم میں سے رسول کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تم بتاؤ کہ نبی کس کو ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو نبی اللہ کو پتہ ہے کون کس میں قابلیت ہے، یا تم بتاؤ گے کہ جن کا معیار یہ ہے کہ پیسے آ گئے تو بندہ زبردست ہے، پیسے نہ ہوئے تو وہی بندہ تمہاری نظروں میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، ایک تو جو تم کہہ رہے ہو کوئی فرشتہ نہیں آتا، ہم بتا رہے ہیں فرشتے آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو، نازل کرتا ہے وحی دے کر اپنے حکم سے، لیکن اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ تو حکم کیا ہوتا ہے وحی میں؟ ان انذروا، یہ کہ تم خبردار کر دو۔ یہ انذروا وہی نذیر والا ہے، بشیرن و نذیرا، ان انذروا، یہ کہ تم خبردار کر دو۔ کیا خبردار کر دو؟ انہو لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے۔ یعنی اللہ یہ پیغام دے کے بھیجتا ہے کہ میری طرف سے خبردار کر دو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاتقون، پس میری نافرمانیوں سے بچیں، میرے ساتھ شریک بنانے سے بچیں۔ تقوی، پس تقوی اختیار کریں، فاتقونی، میرا تقوی اختیار کریں، یعنی ہر چیز جو میرے غضب کا شکار بنا دے گی اس سے بچیں، جو برے انجام کی طرف لے جائے گی اس سے بچیں۔ اور اس کی بنیاد کہاں سے رکھی جاتی ہے؟ اللہ الہ الا انا، یہاں سے سٹارٹ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، یعنی اللہ کے، فاتقون۔ پھر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، کون ہے یہ؟ توجہ کیجیے، آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا۔ برحق یعنی با مقصد، بے مقصد نہیں، بےہودہ نہیں۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے ان سے جو یہ شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے تعارف کے طور پر کیا فرما رہا ہے؟ لہٰذا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اے رسول، جب آپ ان سے پوچھیں گے، ہم آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا قرآن میں، کہ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یقیناً جواب میں کہیں گے اللہ نے۔ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ نہیں اللہ بھی خالق ہے اور کوئی اور بھی مثلا جس طرح اللہ خالق ہے وہ بھی خالق ہے، پرابلم۔ تعالی، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تعالی عما یشرکون، تم کہو جس طرح خدا خالق ہے اس معنی میں کوئی اور بھی خالق ہے، اس طرح وہ بھی خلق کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہوا ہے کہ کیا انہوں نے جنہیں یہ اللہ کے سوا بنا رہے ہیں
کیا انہوں نے بھی کچھ مخلوقات خلق کی ہیں کہ اب ان کے پر مکس اپ ہو گیا کہ کون سی خلق کون سی مخلوق کس کی مخلوق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حد تک وضاحت فرمائی ہے کہ اس سارے جہان کو، اور اللہ خالق کل شے، اللہ خالق ہے کس کا؟ ہر چیز کا، اللہ خالق کل شے۔ لیکن بیماری، پھر بھی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے چیزیں گھڑ لی جاتی ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے۔ خلق الانسان، آیت نمبر 4، پورے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، اور اب چونکہ اصل میں وہی انسان کی طرف آ رہی ہے تو انسان سے بات ہو رہی ہے کہ تم جو مخالفت کر رہے ہو ہمارے رسول کی، ہمارے پیغام کی، آسمانوں اور زمین کے خالق کے ساتھ شریک بناتے ہو، اور آسمانوں اور زمین کا خالق کا وہ اپنی خلقت تو دیکھو،